کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات سے پہلے کیا تھا؟ انسان کے پہلے سانس کب لی گئی؟ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ شیطان ہمیشہ کے لیے مردود کیسے بنا؟ اور کون سے ایک لغزش تھی جس نے پوری انسانیت کی تاریخ کا رخ بدل دیا؟ آج ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں ایک ایسے داستان کا آغاز کریں گے جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر انسان کی اپنی کہانی ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی مستند تاریخ ہے، شروع سے آخر تک۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ وقت کا کوئی پیمانہ تھا، صرف ایک ذات تھی، اللہ رب العالمین۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ کوئی انجام۔ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے مگر وہ خود کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی معیشت سے مخلوقات کے تخلیق کا آغاز فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ قیامت تک ہونے والے ہر چیز لکھ دی۔ اسی قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر انسان کی زندگی، ہر قوم کی تقدیر اور قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق آسمان اور زمینوں کی تخلیق فرمائی۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا۔ اس نے تاروں سے آسمان کو سجایا، سورج کو روشنی، چاند کو نور بنایا، پہاڑوں کو زمین کا توازن، دریاؤں کو زندگی اور زمین کو انسان کے لیے رہنے کا قابل بنایا۔ لیکن ابھی تک اس زمین پر کوئی انسان نہیں تھا، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری تاریخ بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان صرف ایک نئی مخلوق کی تخلیق کا نہیں تھا بلکہ انسانیت کی پوری تاریخ کے آغاز کا اعلان تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اعلان جس نے پوری کائنات کو حیران کر دیا۔ کائنات اپنے پورے شان کے ساتھ وجود میں آ چکی تھی، آسمان اپنی بلندیوں پر قائم تھی، زمین اپنے رب کے حکم سے پھیل چکی تھی، فرشتے ہر لمحہ اللہ کی تسبیح میں مشغول تھی، اور جنات بھی پیدا کی جا چکی تھی۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے پورے مخلوق کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ انسانی تاریخ کی آغاز کا اعلان تھا۔ فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیرے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیرے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ اعتراض نہیں تھا۔ فرشتے اللہ کے حکم سے کبھی نافرمانی نہیں کرتی، وہ صرف اللہ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے سوال کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ یہ مختصر جواب اپنے اندر پوری انسانی تاریخ سموئے ہوئی تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اسی انسانان میں انبیاء آئیں گی، اسی نسل سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گی۔ اسی نسل میں شہداء، صالحین، صادقین، علماء اور اللہ کے نیک بندے بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ کی وہ حکمت تھی جسے اس وقت کوئی مخلوق پوری طرح نہیں جانتی تھی، اور پھر وہ لمحہ قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے پہلے بار ایک انسان کو پیدا کرنے والا تھا۔ یہ کوئی عام تخلیق نہیں تھی بلکہ پہلی انسان، پھر نبی اور پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین میں خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا تو اب وہ لمحہ آ پہنچا جس کا انتظار پوری کائنات کو تھا۔ یہ کسی بادشاہ کی پیدائش نہیں تھی، یہ کسی سلطنت کے قیام کی کہانی نہیں تھی، یہ پہلی انسان، پہلے نبی اور پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز تھا۔ قرآن مجید بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی اصل مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو کنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ بدبودار گارے سے بنی تھی۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے، اس نے انسان کو خشک مٹی سے پیدا کیا جو ٹکری کے مانند تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر انہیں اپنے کامل حکمت سے ایک مکمل انسانی صورت عطا کی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پوری زمین سے لی گئی مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سفید، سیاہ، سرخ، گندمی اور مختلف رنگوں اور مزاجوں کے لوگ پیدا ہوئی۔ اس لیے آج پوری دنیا میں انسانوں کے رنگ، زبانیں اور مزاج مختلف ہے، لیکن سب ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا،
حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل ہو چکا تھا لیکن ابھی اس میں جان نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب میں اسے درست بنا دو اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پونک دو تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پونکی گئی۔ ان کی آنکھیں کھولیں، انہوں نے پہلی بار اس عظیم کائنات کو دیکھا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی سانس تھی، پہلا انسان زندہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی ایک ایسا واقعہ باقی تھا جو ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کی جنگ کا آغاز بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اب تمام فرشتوں کو ایک عظیم حکم دینے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین صورت عطا فرمائی، ان میں روح پونکی اور وہ زندہ ہو گئی۔ اب وہ لمحہ آ پہنچا جس کی خبر پہلے ہی فرشتوں کو دی جا چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا، پس جب میں اسے درست بنا دو اور اس میں اپنی روح پونک دو تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا کہ ان کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ سجدہ اللہ کے حکم کی تعمیل اور حضرت آدم علیہ السلام کی اعزاز و احترام کے لیے تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، کائنات کے ہر فرشتے نے بلا تردد سجدہ کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب۔ لیکن اس عظیم منظر میں ایک مخلوق ایسی بھی تھی جس نے اپنا سر جھکانے سے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ قرآن بتاتا ہے سوائے ابلیس کی اس نے سجدے کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ تاریخ کا پہلا تکبر تھا۔ ابلیس نے اللہ کے حکم پر اپنی رائے کو ترجیح دی، اس نے اپنی تخلیق کے مادے کو اپنی برتری کی دلیل بنایا، جبکہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار مٹی یا آگ نہیں بلکہ اطاعت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یہاں سے نکل جا، بے شک تم مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ ابلیس جان گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، مگر اس نے توبہ نہیں کی بلکہ اس نے مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک مہلت عطا فرمائی۔ تب ابلیس نے قسم کھائی میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے گھات میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس لمحے سے انسان اور شیطان کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو قیامت تک جاری رہے گی، اور اس جنگ کا پہلا امتحان ابھی باقی تھا۔ ابلیس مردود ہو چکا تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلام ابھی بھی جنت میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، مگر اللہ کی حکمت یہ تھی کہ انسان تنہا نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اب جنت میں دو انسان تھے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ نہ کوئی بھوک، نہ پیاس، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ خوف، نہ غم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوشی سے کھاؤ، لیکن ایک حکم بھی دیا گیا اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن نے اس درخت کا نام نہیں بتایا، اس لیے ہم بھی وہی کہتے ہیں جو قرآن نے کہا، وہ درخت، یعنی ہم وہ درخت کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم یا نوعیت بیان نہیں کی اور یہی مستند طریقہ ہے۔ یہ درخت صرف ایک درخت نہیں تھا، یہ انسان کی اطاعت اور آزمائش کا امتحان تھا۔ کیا انسان اپنے رب کے حکم پر قائم رہے گا یا شیطان کے دھوکے میں آ جائے گا؟ ابلیس جنت سے نکالا جا چکا تھا لیکن اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اللہ نے اسے مہلت دی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آدم اور ان کی اولاد کو ہر ممکن طریقے سے اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی پہلی چال
چلنے کی تیاری شروع کر دی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے پوری انسانیت کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ شیطان کی پہلی چال اور انسان کا پہلا امتحان۔ جنت، جہاں نہ کوئی خوف تھا، نہ غم، نہ بھوک، نہ پیاس۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں زندگی گزار رہی تھی۔ صرف ایک حکم تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن دوسری طرف ابلیس اپنے قسم کو پورا کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر وہ چیز کھول دے جو ان سے پوشیدہ تھی۔ شیطان نے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ پھر اس نے قسمیں کھائی، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ شیطان کا پہلا دھوکہ تھا۔ جھوٹ کو خیر خواہی کے لباس میں پیش کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کبھی جھوٹے قسمیں نہیں سنی تھی۔ وہ شیطان کے فریب میں آ گئے۔ قرآن فرماتا ہے، آخرکار شیطان نے انہیں دھوکے سے پھسلا دیا۔ انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا اور اس لمحے ان پر ان کی ستر پوشی ظاہر ہو گئی۔ قرآن فرماتا ہے، پھر وہ جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ضد نہیں کی۔ انہوں نے شیطان کی طرح تکبر نہیں کیا، بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ قرآن کریم ان کی دعا بیان کرتا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ انسانیت کی پہلی توبہ تھی، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی، لیکن اب ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ وہ مرحلہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا، زمین پر زندگی کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی، لیکن جنت آزمائش کی جگہ نہیں تھی۔ انسان کی اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس لعین سے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ صرف جنت سے زمین پر اترنا نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کی تاریخ کی ایک نئی باب کا آغاز تھا۔ اب انسان کو ایسی دنیا میں زندگی گزارنی تھی جہاں بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، محنت بھی ہوگی، بیماریاں بھی ہوگی اور موت بھی آئیں گی، لیکن ساتھ ہی ہدایت بھی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، اور توبہ کا دروازہ بھی ہمیشہ کھلا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم وعدہ فرمایا، پھر اگر میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو لوگ میرے ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گی۔ یہ وعدہ صرف حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں تھا، یہ ہر انسان کے لیے تھا، میرے لیے، آپ کے لیے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ صرف پہلی انسان نہیں تھی، بلکہ اللہ کی پہلی نبی بھی تھی۔ ان کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی توحید سکھائے، انہیں شیطان کی دشمنی سے آگاہ کرے اور اللہ کی اطاعت کا راستہ بتائے۔ انسانی تہذیب کا پہلا سبق اللہ کی عبادت تھا، اور پہلا دشمن شیطان۔ قرآن کریم بار بار خبردار کرتا ہے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ زمین پر زندگی شروع ہو چکی تھی، نسل انسانی آگے بڑھنے لگی، لیکن جلد ہی حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو پوری تاریخ کا پہلا قتل بننے والا تھا۔ دو بھائی، ایک قربانی، اور انسانی تاریخ کا پہلا قتل۔ زمین پر انسانی زندگی آگے بڑھ رہی تھی،
حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، تقوی اور نیکی کی تعلیم دے رہے تھے، لیکن شیطان، جس نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا، اب ان کے اولاد کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالنے لگا۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سچائی کے ساتھ سنا دو۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ لیکن دوسرا بھائی نے نہ غصہ کیا، نہ بدلہ لینے کی دھمکی دی، بلکہ نہایت سکون سے جواب دیا، اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اس سے ڈرتا ہوں۔ لیکن حسد انسان کی عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، پس اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ ایک بھائی نے اپنی ہی بھائی کا خون بہا دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ حیران کھڑا تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اب اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریز رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھا، ہائے میری ہلاکت! کیا میں اس کوے جتنا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا؟ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، ایک جان جا چکی تھی اور شیطان اپنی پہلی کامیابی پر خوش تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ناحق قتل کیا جاتا ہے اس کی خون کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ قتل کی رسم سب سے پہلے اس نے شروع کی۔ یہ واقعہ صرف دو بھائیوں کی کہانی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ حسد، تکبر اور شیطان کی پیروی انسان کو کہاں تک گرا سکتی ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہیں اپنے اولاد کو سنبھالنا تھا، انسانیت کو اللہ کا راستہ دکھانا تھا اور آنے والی نسلوں تک توحید کا پیغام پہنچانا تھا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ گزر چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دل غم سے بھر چکا تھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا ایک بیٹا دوسرے بیٹے کا قاتل بن جائے، لیکن اللہ کے نبی مایوس نہیں ہوتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی باقی اولاد کی تربیت پہلے سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ شروع کی اور انہیں ایک ہی بات بار بار سکھاتے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اولاد کو بتاتے تھے کہ شیطان وہی دشمن ہے جس نے ہمارے والدین کو جنت سے نکلوانے کی کوشش کی اور قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اور انہیں سکھاتے تھے کہ جب بھی انسان سے غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے اور پھر صدیاں گزرتے گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے مختلف علاقوں میں پھیلنے لگی، انسانی آبادی بڑھنے لگی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام نہیں بدلا۔ ہر مجلس میں، ہر نصیحت میں، ہر دعا میں صرف ایک دعوت تھی، اللہ کو ایک مانو، اس کی عبادت کرو اور شیطان کے دھوکے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام ایک نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلی انسان تھی، وہ پہلے معلم بھی تھی، پہلے داعی بھی تھی اور پہلے نبی بھی تھی۔ انسانیت کی بنیاد توحید پر رکھی، لیکن ہر انسان کی طرح ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی دنیاوی زندگی بھی اپنے اختتام کے قریب پہنچنے لگی اور اب پوری انسانیت اپنے پہلے باپ، اپنے پہلے نبی سے بچھڑنے والی تھی۔ صدیاں گزر چکی تھی
وہ انسان جس نے پہلی بار اس زمین پر قدم رکھا تھا، جس نے پہلی بار اپنے رب کے حضور توبہ کی تھی، جس نے پہلی بار اپنی اولاد کو اللہ کا نام سکھایا تھا، اب اپنی دنیاوی زندگی کے آخر مرحلے میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی ایک ہی پیغام دیا، صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ایک دن تمہیں اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا پیدا فرمایا، پھر وقت کے ساتھ انسانوں کی قد کم ہوتی گئی۔ ایک اور سی روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال لکھی گئی تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتے اللہ کے حکم سے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا پر سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر فرشتوں نے انسانیت کو ایک عظیم سبق سکھایا۔ صحیح روایت کے مطابق انہوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا، انہیں کفن پہنایا، خوشبو لگائی، نماز جنازہ ادا کی اور پھر قبر تیار کر کے انہیں دفن کیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے فرمایا، اے آدم کے اولاد، یہی تمہارا طریقہ ہے۔ یوں انسانی تاریخ کا پہلا جنازہ ادا کیا گیا اور پہلی تدفین عمل میں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ضرور ہوئی، ان کا پیغام نہیں، ان کی دعوت ہر نبی نے آگے بڑھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اسی پیغام کو مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی ہم سب کسی بادشاہ کی اولاد نہیں، کسی فاتح کی اولاد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہماری اصل مٹی ہے، ہماری منزل قبر ہے اور ہمارے آخری سفر اللہ رب العالمین کے حضور ہے۔ لہٰذا آئے عہد کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی میراث یعنی توحید، اطاعت الہی، توبہ اور نیکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔